سے آفٹر جو انسیڈنس ہوا تھا تو آپ ان کو یہ بتائیے کہ سیلف ایکسیپٹنس کیوں ضروری ہوتی ہے. آپ نے سوسائٹی کے تو بتا دی کیونکہ سوسائٹی کا کام ہے بولنا اور ہمارا کام ہے اس کو سننا اور اس کو ایلیمینیٹ کرنا. وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو ایبزارو کرنا چاہتے ہیں اپنی باڈی میں کہ نہیں کرنا چاہتے. لیکن آپ بتائیے کہ ہاؤ یو ایکسپٹ یور سیلف دا وے یو آر. الحمد للہ یو آر پرفیکٹ, لیکن پھر بھی ایک فیلنگ ہوتی ہے جس طرح لوگ ناکامی کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتے, ہم سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں, چیزیں ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کو ایک میسج دیں کہ سیلف ایکسیپٹنس کتنی ضروری ہوتی ہے جس مرضی آپ حال میں ہو. آپ کو اللہ میاں نے اس دنیا میں کسی چیز کے لیے کسی مقصد کے لیے بھیجا, کیونکہ میرا خود ایک ایمان ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ میاں کی وجہ سے, اللہ میاں نے کہا ہے کہ تمہیں میں نے اتنا دینا ہے, وہ تمہارے پاس اتنا ہی رہے گی, تم کوشش کرو, ہو سکتا ہے تمہاری کوشش سے تمہیں اور چیزیں مل جائے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا کہنا چاہیں گی دوسروں کو کہ ہاؤ دے میک دیئر سیلف ایکسیپٹنس جس دیکھیے سب سے مرضی پہلی انسیڈنس میں چلے جائیں, کیونکہ آج کے دور میں لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی جو چیز ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی چیز انسان ہو یا کوئی بھی چیز ہو, اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا. ٹھیک ہے, بے مقصد کوئی بھی چیز جو موجود ہے وہ بے مقصد نہیں ہے, اس کا کوئی نہ کوئی یوز ہے. تو اگر فار بالکل ایگزامپل جب میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد مجھے بعض لوگوں سے یہ بھی سننے کو ملا کہ اس سے اچھا تھا یہ مر جاتی, بالکل یعنی یہ جو ہے اس حد تک ڈسیبلٹی ہے, اب یہ اتنا بڑا بوجھ ہے اپنے پیرنٹس کے اوپر کہ اس سے بہتر تم مر جاتی ہے, ایسی زندگی کا کیا فائدہ. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کرنے والے آپ یا میں کون ہوتے ہیں کہ کیا بہتر ہے. ٹھیک ہے, کیا بہتر ہے ہمارے لیے, کیا بہتر ہمیں نہیں پتا. ہمارا جو نالج ہے, ہماری جو ویژن ہے وہ لمیٹڈ ہے, لیکن جو فیصلہ کرنے والا اوپر بیٹھا ہے اس کی جو ویژن ہے وہ انلمیٹڈ ہے. وہ وہاں تک دیکھ سکتا ہے جہاں تک ہم نہیں دیکھ سکتے. یہ میسج میں نے جو اس چیز کو سمجھا وہ ایسے سمجھا کہ میرے اس ایکسیڈنٹ کے کچھ ہی عرصے بعد کی بات ہے کہ میں اس طرح ہم روڈ پر میں گاڑی میں جا رہی تھی اور آگے آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریمبر کہ کوئی ٹرک تھا یا کوئی رکشا تھا. تو اس کے پیچھے نا جیسے اکثر وہ ہمارا ٹرک آرٹ ہوتا ہے, مختلف شعر اور مختلف جملے لکھے ہوتے ہیں, تو پر لکھا ہوا تھا کہ منزل پر جا کر ہوگا قسمت کا فیصلہ. اچھا, یہ جملہ مجھے بہت اسٹرائک کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے. اب دیکھیے یہ وہ عرصہ تھا کہ جب میری زندگی میں نیا نیا یہ حادثہ ہوا تھا, میں ویل چیئر پر آ گئی تھی, میری ڈسیبلٹی بہت گراس تھی اور بہت زیادہ ڈپینڈنس تھی, لائف ایک دم سے چینج ہو گئی تھی. اور ہر دوسرا شخص ملنے والا یہ کہہ رہا ہوتا تھا کہ بڑی بدقسمتی ہوئی بیچاری, دیکھو جوان بچی تھی, اس کے ساتھ کیا ہو گیا, اٹس ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ. تو اس سوال نے مجھے, وہ ایک دم سے ہوتا ہے نا آپ کے ٹریکس پر وہ سوال روک دیتا ہے اور آپ سوچنے لگ پڑتے ہیں کہ میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ دس از انفارچونیٹ انسیڈنٹ. یہ تو کہہ رہا ہے کہ قسمت کا فیصلہ منزل پر جا کر ہوگا, اور ابھی تو منزل آئی نہیں ہے. یہ تو دیکھیں قسمت کا فیصلہ یہی ہے نا کہ کوئی کامیاب ہے یا ناکام ہے, وہ کیسے پتا چلے گا کون منزل پر پہنچا ہے اور کون منزل پر نہیں پہنچا. ٹھیک ہے, یہ فیصلہ تو وہاں جا کر ہونا ہے. راستہ کسی کا مشکل گزرا ہے, آسان گزرا ہے, اس سے فیصلہ نہیں ہوتا کہ کون خوش قسمت ہے کون بد قسمت ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں سے میرے اندر میں نے اس چیز کو لرن کرنا شروع کیا کہ اوکے. پھر اس کے بعد پھر وہ ٹائم آیا کہ جب مجھے ایک ویل چیئر پر سوسائٹی کے اندر موو کرنا تھا. تو اس ٹائم پر مجھے بہت اپنا عجیب سا آڈ سا لگتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ یہ تو بہت آکورڈ لگتا ہے, سب لوگ چل پھر رہے ہیں, میں جب جاتی ہوں ویل چیئر پر سب میری طرف مڑ کے دیکھنے لگتے ہیں, میں سینٹر آف اٹینشن بن جاتی ہوں, ہر کوئی مجھ پہ ترس کھا رہا ہے. تو یہ چیز نا میری سیلف اسٹیم کو بہت بری طرح سے ہرٹ کرنے لگی کہ مجھے بہت میں اوائڈ کرنے لگی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں اکیلے کیسے جاؤں. جب میں نے جاب سٹارٹ کی تو گاڑی سے لے کر جو میرا ڈپارٹمنٹ تھا وہاں تک جانے کے لیے مجھے بہت ہیسیٹیشن ہوتی تھی کہ اتنی ساری پبلک ہوگی, اتنے سارے لوگ ہوں گے اور میں کیسے وہاں سے گزروں گی. اور میں اپنے والدین کو کہتی تھی کہ آپ میں سے کوئی مجھے جو ہے میرے آفس تک چھوڑ کر آئے, میں وہ جو تھوڑا سا راہ ہے جو جگہ ہے میں وہ اکیلے نہیں جا سکتی, مجھے بہت ہیسیٹیشن ہوتی ہے. پھر مجھے جب ہمارا ٹی بریک کا ٹائم ہوتا تھا آفس آورز میں, کیفیٹیریا جاتے ہوئے میں بہت ہیسیٹیٹ کرتی تھی کہ وہاں سب لوگ ہوں گے, وہ سب میری طرف دیکھیں گے, میرے بارے میں کیا سوچیں گے, میں اتنی لائک آئی ایم ڈفرنٹ فرام ادرس. تو یہ چیز مجھے بہت پنچ کر رہی تھی کیونکہ تب تک شاید میں نے اپنے آپ کو ایز اٹ از ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. میں اس چکر میں تھی کہ کہیں نہ کہیں میں واپس وہ سب چیزیں ریگین کر لوں گی, واپس اس لائف میں چلی جاؤں گی جو کہ میں کھو چکی ہوں. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں نے اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کیا نا, جب میں نے اس ریالٹی کو ایکنالج کیا کہ دس از واٹ آئی ایم ناؤ,
ٹھیک ہے، چاہے یہ اچھا ہے، چاہے یہ برا ہے، چاہے یہ کمپلیٹ ہے، چاہے یہ انکمپلیٹ ہے، دس از می. اب جب دس از می پر میں آ گئی، جب میں نے اس چیز کو ایکنالج کر لیا اور پھر میں نے اپنے آپ کو الاؤ کیا کہ دس از می، اور مجھے اسی حالت میں اجازت ہے کہ میں لائف کو جیوں، میں اپنے آپ کو یہ اجازت دیتی ہوں کہ میں سوسائٹی میں موو کروں. ٹھیک ہے، یہ دوسرا اسٹیپ اس کا آ گیا جو ویلیڈیشن کی ہم نے بات کی، کہ پہلے ایکنالج، پھر اس کے بعد آپ اس کو الاؤ کریں، اور تیسرا یہ کہ انڈرسٹینڈ کریں. ٹھیک ہے، پھر آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ میں اگر ایسا محسوس کر رہی ہوں تو میں ایسا کیوں محسوس کر رہی ہوں. بالکل ریالٹی بیسڈ ہے، میرا ایسا محسوس کرنا بنتا ہے. اگر میں دوسروں سے مختلف محسوس کر رہی ہوں یا میں ان کے اندر مکس اپ محسوس نہیں کر رہی ہوں تو ایسا کرنا بنتا ہے. ٹھیک ہے، اٹس ویری نیچرل، اٹس ویری جسٹیفائڈ، اس میں کوئی اور بات نہیں ہے. اور اگر مجھے یہ ایک انکمفرٹیبل فیلنگ آج آ رہی ہے تو یہ کل گزر جائے گی. جب میں نے وہ دوڑ چھوڑ دی نا، کہ وہ جو مجھے تھا کہ میں کسی طرح سے واپس ٹھیک ہو جاؤں گی تو میں اپنی لائف کو ریزیوم کروں گی، اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں جو ہوں، جیسے ہوں میں ویسے ہی ہوں، دس از می ناؤ، اور میں نے اسی حالت میں زندگی کو جینا ہے. تو وہ آئی تھنک مومنٹ تھا کہ جب یہ سیلف ویلیڈیشن ہوئی اور وہاں سے چل کے میرے اندر وہ کانفیڈینس آیا کہ ٹھیک ہے، دس از واٹ اٹ از. اب بلکہ اکثر میں اپنے آپ کو، اپنی اس ڈسیبلٹی کو، اپنی ان فزیکل لمیٹیشنس کو اتنے اچھے طریقے سے ایکسیپٹ کر چکی ہوں کہ لوگ اکثر جب مجھ سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ٹریٹمنٹ ایسا آ جائے، ہم چاہتے ہیں آپ ٹھیک ہو جائیں. انہیں لگتا ہے کہ شاید میری زندگی اس دوڑ میں ہے، میں ابھی بھی، میری بہت بڑی خواہش ہے کہ میں کسی طرح سے چل پڑوں اور کسی طرح سے ٹھیک ہو جاؤں، یہ میری زندگی کا پرپس ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. آئی ہیو ایکسیپٹڈ مائی سیلف لائک دس، دس از می. آئی مین مجھے اپنا آپ ایسے کمپلیٹ لگتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کسی ایکس وائی زیڈ یا کسی اور فارم میں ہونا چاہیے تو میں کمپلیٹ ہوں گی. دس از می. ٹھیک ہے، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ نے خود کو ایکسیپٹ کر لیا، آپ نے ویلیڈیٹ کر لیا، تو اسی مومنٹ سے آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے اور آپ اپنے ٹریکس پہ رکتے نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ زندگی کو جینا شروع کر دیتے ہیں.